انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ اسے کس وقت اور کون سی چیز نقصان پہنچا دے۔ کبھی کوئی اپنے گھر میں شیشے وغیرہ سے زخمی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پھسل جاتا ہے، کبھی بچے زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی چور ڈاکو لوٹ کر لے جاتے ہیں، کبھی کسی جانور سے نقصان پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ ہی کے نام کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت پڑھنے سے شام تک اور شام کے وقت پڑھنے سے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے ہر نقصان سے محفوظ رہنے کا یہ وظیفہ ہے۔ دعا کے الفاظ پر غور کیجئے: بسم اللہ، میں اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر ہر تکلیف دہ چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الذی لا یضر مع اسمہ، اللہ کے نام کا وسیلہ دینے کے بعد نقصان نہیں دے سکتی کیا چیز؟ شیء، کوئی بھی چیز، چاہے اس نقصان کا اندیشہ پہلے سے ہی ہو رہا ہو یا پھر اچانک آنے والی آفت و مصیبت ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی زہریلا جانور ڈنگ بھی مار دے تو بھی اللہ کے حکم سے اس کے ڈنگ سے ذرہ برابر بھی نقصان یا تکلیف نہیں ہو سکتی۔ فی الارض، وہ نقصان دہ چیز چاہے زمین کے اوپر ہو یا بل میں، خشکی میں ہو یا پانی میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان سے آنے والی کوئی بھی آفت و مصیبت نقصان دے سکتی ہے۔ وہو السمیع، السمیع کے شروع میں ال ہے جس کا مطلب ہے وہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا ہواؤں میں، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، خشکی میں ہو یا تری میں، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کی ہر بات اور ہر حرکت کی باریک سے باریک آواز کو بھی خوب سننے والا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کا وسیلہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والا ہے۔ العلیم، اللہ ہی تمام مخلوقات کی ہر بات، ہر کام اور ہر باریک سے باریک نقل و حرکت کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کے علم اور حکم کے بغیر نقصان پہنچانا تو درکنار، کوئی مخلوق ہل بھی نہیں سکتی۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علیم ہونے کا وسیلہ دیا۔ ان دعاؤں کو پڑھنے میں سستی بالکل نہ کیجیے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابان رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے جن پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا، تو ابان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ ان اذکار کو وقت پر خالص نیت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، نیز کسی پر ظلم نہ کیجیے، ورنہ ظلم کی بد دعا ظالم کی دعا سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔